فلائنگ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم۔ سبزہ زاروں، چراہ گاہوں، انتہائی خوبصورت سیاحتی مقامات اور جھیلوں کی سرزمین مانسیرا ایک عظیم تاریخ کا حامل شہر ہے۔ سکندر یونانی، اشوک، تیمور، محمود غزنوی، رنجیت سنگھ اور انگریز دور کی تاریخ کو سمیٹے ہوئے یہ شہر صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ دوستو، میری یہ ویڈیوز مانسیرا کی تاریخ، مانسیرا میں واقع خوبصورت اور انتہائی اہم سیاحتی مقامات پر مشتمل ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ مانسیرا کی سرزمین 1901 میں ہزارہ کی تحصیل تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہزارہ ڈویژن کو پنجاب سے علیحدہ کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا اور ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا کو ضلع ہزارہ کی تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1976 میں مانسیرا کو باقاعدہ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ موجودہ ضلع 5 تحصیلوں بالاکوٹ، بفا، دربند، مانسیرا اور اگی پر مشتمل ہے۔ یہ ضلع جغرافیائی اور سیاحتی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جغرافیائی طور پر مانسیرا کی سرحد کشمیر، شمالی علاقہ جات اور مالاکان ڈویژن سے ملتی ہے۔ مانسیرا کا نام سردار مان سنگھ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کہ ایک سکھ تھا۔ مان سنگھ کا اس خطے کو آباد کرنے میں ایک اہم کردار تھا، اسی وجہ سے اس علاقے کا نام مانسیرا پڑا۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کی علامت سمجھے جانے والی عظیم شاہراہ ریشم بیکو یا مالیہ ضلع مانسیرا سے گزرتی ہے۔ تاریخی طور پر مانسیرا عظیم پختون سپوت سید احمد شاہ شہید کی جنگ بالاکوٹ کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے کے باوجود آج بھی یہاں کی مقامی آبادی لوگوں کا ذریعہ معاش جنگلات ہیں، جو کہ لوگوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی سنوارنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ضلع مانسیرا کا کل رقبہ 4579 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں فی مربع کلومیٹر میں تقریباً 300 افراد آباد ہیں، جبکہ ضلع کی آبادی 15 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ دیہاتی آبادی کا زیادہ تر ذریعہ معاش زراعت اور سیاحت ہیں۔ ضلع میں 80,000 ہیکٹر کے قریب رقبہ قابل کاشت ہے۔ مانسیرا کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو 327 قبل از مسیح میں اسکندر اعظم پنجاب کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اس نے مانسیرا کا رخ کیا اور یہاں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 327 قبل از مسیح میں اسکندر اعظم نے اس خطے کا کنٹرول ابھی سارس کے حوالے کر دیا، جو کہ ریاست کشمیر پونچھ کا راجہ تھا۔ 272 قبل از مسیح میں اس علاقے کا حکمران اشوکا تھا، اور اشوکا اپنے ولی عہد کے دور میں اس علاقے کا گورنر ہوا کرتا تھا، جبکہ اپنے والد ہندوسارا کی وفات کے بعد اشوکا سلطنت کا وارث ٹھہرا اور مانسیرا کے علاوہ گندھارا کا حکمران بھی ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت ٹیکسلا تک پھیلا ہوا تھا۔ اشوکا کی ریاست کا مرکز ٹیکسلا ہی تھا، جہاں سے وہ اپنی ساری ریاست کو کنٹرول کرتا تھا۔ آج بھی اشوکا کے دور حکومت کی نشانی کے طور پر 3 یا اس سے زائد چٹانیں مانسیرا شہر میں موجود ہیں، جن پر اس کے حکم نامے درج ہیں۔ یہ چٹانیں مانسیرا شہر میں کوئی بریڈی کے دامن میں اس کے دور حکومت کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ ان نشانیوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کبھی یہ علاقہ مذہبی مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ اگر گندھارا تہذیب کا مطالعہ کیا جائے تو اس علاقے کا قدیم نام پکھلی سرکار تھا۔ مشہور تنولی ریاست امب، جو کہ تنولی قبیلے پر مشتمل تھی، بھی مانسیرا کے ارد گرد واقع تھی۔ اس ریاست کی حکومت 1969 میں پاکستان بننے کے بعد حکومت پاکستان نے ختم کر دی تھی۔ ریاست امب اور ہزارہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، جس کا تعلق اسکندر اعظم کے ہندوستان پر حملوں سے ملتا ہے۔ آریان، جو کہ اسکندر اعظم کا نامزد تاریخ دان تھا،
اس نے کہیں بھی ریاست امن کے مرکز کی نشاندہی نہیں کی، لیکن تاریخ میں یہ ضرور درج ہے کہ دریائے سندھ، جسے مقامی طور پر اباسین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے دائیں کنارے پر ریاست امن کا مرکز تھا۔ اسکندر اعظم نے اس ریاست کو وسائل کی ترسیل کے لیے بھی مرکز کا درجہ دیے رکھا تھا۔ 1854 میں جنرل ایبٹ، جو کہ برطانوی حکومت کے نامزد کردہ افسر تھے اور انہی کے نام پر موجودہ ایبٹ آباد کا شہر بھی ہے، جنرل ایبٹ نے ریاست امن کی نشاندہی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر کے جنوبی علاقے میں کی ہے۔ جنرل ایبٹ کے مطابق امن کا مرکز رنجیت سنگھ کے دور سے ہی دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر موجود تھا۔ یہ مرکز مہابان کے علاقے سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں وہ علاقہ تھا جہاں سے ریاست امن کے نوابوں نے اپنے نام منتخب کیا ہوا تھا۔ مانسیرا کی جدید تاریخ کی اگر بات کی جائے تو 2 صدی عیسوی میں ایک ہندو راجا رسالو، جو کہ راجا سلبہان کا بیٹا تھا، اس نے مانسیرا کے علاقے پر قبضہ کیا۔ راجا رسالو کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ مانسیرا کی افسانوی داستانوں میں اب بھی راجا رسالو کا ذکر ملتا ہے۔ ہندو شاہی راج میں راجا جے اپالا نے یہاں سے زیادہ شہرت پائی، جسے محمود غزنوی نے اپنی پہلی ہندوستانی مہم کے دوران شکست دی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تاریخ میں کہیں بھی محمود غزنوی کے مانسیرا میں قیام یا یہاں سے گزرنے کے ثبوت نہیں ملتے۔ 11ویں صدی عیسوی میں ہندو شاہی کے خاتمے کے بعد کشمیریوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 12ویں صدی میں اصلات خان نے اس علاقے کو اپنی فوجی مہم میں فتح کیا، جبکہ اس کے جانشین غور محمد کے بعد ایک بار پھر یہ علاقہ کشمیریوں کے زیر اثر آ گیا۔ سن 1399 عیسوی میں عظیم مسلمان جنگجو تیمور نے کابل سے واپسی پر اپنے ترک فوجیوں کو مانسیرا میں تعینات کیا تاکہ اس اہم راستے کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے جو کہ کشمیر کو کابل سے ملاتا ہے۔ 1382 عیسوی میں شہزادہ شہاب الدین نے کابل سے یہاں کا رخ کیا اور صحیح معنوں میں اپنی عملداری قائم کی۔ شہاب الدین، جو کہ وسطی ایشیائی شہزادہ تھا، اس نے پکھلی سرکار کے نام سے یہاں ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور گلی باغ نامی ایک قصبے کو اس کا مرکز بنا دیا۔ مغل دور میں یہی ترک جرنیل جو اس ریاست میں تعینات تھے، اس علاقے میں مغل ریاست کا عمل درآمد کرواتے تھے۔ در حقیقت یہی علاقہ اور ریاست کشمیر کا سلطنت ہندوستان کا مرکز کے ساتھ رابطے کا ذریعہ تھا اور شہنشاہ اکبر نے اسی راستے کا استعمال کیا۔ شہنشاہ اکبر کی حکمرانی کے آخری حصے میں ترک سلطان حسین نے اس علاقے پر حملہ کیا اور مغل حکمرانوں کو دعوت جنگ دی۔ حملے کا جواز سلطان حسین خان نے اندرونی معاملات میں مرکز کی مداخلت کو قرار دیا۔ پہلے تو مغلوں نے سلطان کو ہندوستان سے جلا وطن کیا، لیکن بعد ازاں اسے معافی اور علاقے کی عملداری عطا کر دی گئی۔ ترکوں کی نسلیں اب بھی مانسیرا، ایبٹ آباد، بٹگرام، ہری پور، اگی، گدون اور تھاکوٹ میں آباد ہیں۔ 1557 عیسوی میں سکھوں کی آمد اور سواتیوں کی حکمرانی ترمیم میں پشتونوں اور ان کی حامیوں کے پے در پے حملوں کی وجہ سے بالآخر ترکوں کی عملداری ختم ہو گئی۔ 1803 میں ترکوں کو سید جلال بابا سپہ سالاری میں سواتیوں کے ایک بڑے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ سید جلال بابا ترکوں کے آخری سلطان محمود کرد کے داماد تھے۔ اپنے سسر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سید جلال بابا نے سواتیوں کی مدد سے ریاست پکھلی سرکار پر تسلط قائم کیا۔ ترک شکست کے بعد تناول کے پہاڑی علاقوں اور ہزارہ کے دوسرے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ترکوں کے پاس چند علاقوں کی عملداری بہرحال موجود رہی، جہاں وہ اپنے آپ کو راجہ کہلا کر حکمرانی کرتے رہے۔ احمد شاہ درانی کی حکومت جب پنجاب میں قائم ہوئی تو ضلع مانسیرا کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا۔ احمد شاہ درانی نے بہتر سمجھا کہ مقامی قبائلی سرداروں کی مدد سے اس علاقے پر حکمرانی کی جائے۔ اس سلسلے میں سادات خان، جن کا تعلق گڑھی حبیب اللہ سے تھا، کافی مشہور ہوئے۔ درانی خاندان کی حکومت اس علاقے پر 18ویں صدی کے اوائل تک قائم رہی۔ تنولی قبائل نے اپنی عملداری تناول علاقہ میں قائم کر رکھی تھی اور کافی مہم جوئیوں کے باوجود بھی درانی ریاست تنولی پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔
اس زمن میں درانیوں کے متعلق حقائق ایک انگریز میجر ویس نے 1872 عیسوی میں اپنی تصانیف جو کہ ہزارہ کی سرکاری رپورٹ پر مشتمل تھی میں درج کی ہیں۔ اس تصنیف میں ریاست امب کو ملک تنولی یا تناول کے نام سے دکھایا گیا ہے۔ تنولی قبیلوں نے کبھی بھی درانیوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور ریاست امب کے حکمران نواب جو کہ پائندہ خان کے والد تھے انہوں نے ہمیشہ درانی فوجوں سے ٹیکس وصول کیا جب وہ تنولی ریاست کے علاقے سے گزرنے والے راستے استعمال کرتے تھے۔ انہی کی سربراہی میں تنولیوں نے درانیوں کو شکست دی، لیکن نواب کی موت ایک درانی شاہ جو کہ سردار عظیم خان درانی کے نام سے جانے جاتے تھے کے ہاتھوں 1818 میں ہوئی۔ درانیوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد سکھوں نے رنجیت سنگھ کی سربراہی میں اس علاقے پر اپنی عملداری قائم کی۔ مانسیرا پر سکھوں کا قبضہ 1818 عیسوی میں ہوا اور اس علاقے کو انتظامی طور پر پنجاب کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ سید احمد شاہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمات کے سبب اس علاقے میں 1831 تک سکھوں اور پشتونوں میں جھڑپیں جاری رہیں اور بالا کوٹ کے مقام پر آخری مارکے میں سید احمد شاہ اور شاہ اسماعیل شہید سمیت بڑی تعداد میں مجاہدین نے شہادت پائی اور یہ علاقہ مکمل طور پر سکھوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ رنجیت سنگھ کے بعد سکھوں کی حکومت اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اسی اثناء میں انگریزوں نے پنجاب کی حکمرانی سنبھال لی۔ مانسیرا بھی اسی طور برطانوی ریاست کا حصہ بن گیا۔ 1849 میں حکومت برطانیہ نے مانسیرا پر اپنا تسلط قائم کیا، لیکن مغربی پشتون قبائل انگریز کو ہرانے میں ناکام رہے۔ یہ قبائل وادی الائی، بٹگرام اور وادی نندھیار اور کالا ڈھاکہ میں آباد تھے۔ 1852 میں 3 سال کے جزوی امن کے بعد زمان شاہ جن کا تعلق کاغان سے تھا انہوں نے برطانوی سلطنت کے خلاف مہم جوئی کا آغاز کیا، لیکن جیمز ایبٹ نے اپنی فوج کی مدد سے زمان شاہ کی اس مہم جوئی کو ناکام بنا دیا اور انہیں پکھلی کے میدانوں میں جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن بعد ازاں انہیں معافی دے دی گئی اور ان کا علاقہ انہیں واپس کر دیا گیا۔ 1852 سے لے کر 1892 تک برطانوی حکمرانوں نے سرکش پشتون قبائل کے خلاف مہمات جاری رکھی۔ برطانوی راج کے دوران ضلع ہزارہ کو 3 انتظامی تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا جو کہ مانسیرا، ایبٹ آباد اور ہری پور پر مشتمل تھی اور انہیں پنجاب سے منسلک رکھا۔ بعد ازاں 1901 میں جب شمال مغربی سرحدی صوبہ بنایا گیا جس کا موجودہ نام خیبر پختونخوا ہے، اس میں ہزارہ کا علاقہ بھی شامل کر دیا گیا۔ برطانوی راج کے دوران پختونوں نے کبھی بھی حکومتی عملداری کو تسلیم نہ کیا اور اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ برطانوی حکومت نے ریاست امب کی خود مختاری کو تسلیم کیا، جبکہ ذیلی ریاست پھولڈا کی بھی خود مختاری قائم رکھی جو کہ امب کے نواب پائندہ خان کے بھائی ماداد خان کے زیر اثر تھی۔ اس زمن میں ریاست امب اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ تحریک پاکستان کے دوران مقامی طور پر پشتون، تنولی اور دوسرے قبیلوں نے ایک ساتھ جدوجہد کی۔ ریاست امب کے نواب سردار محمد فرید خان کے قائد اعظم اور نوابزادہ لیاقت علی خان کے ساتھ رابطہ برقرار رہا، جس کی مثال مختلف ادوار میں ہوئی خط و کتابت سے دی جا سکتی ہے۔ 1947 میں جب تقسیم ہند کا مرحلہ درپیش تھا تو تمام قبائل اور ریاست امب نے متفقہ طور پر پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1969 میں ریاست امب کی خود مختاری ختم کر کے اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ 1971 میں شاہی ریاست امب کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ بھٹو دور میں مانسیرا کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا، جس میں مانسیرا اور بٹگرام 2 تحصیلیں تھیں۔ بعد میں بالا کوٹ کو بھی تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ بٹگرام کو بھی بعد ازاں ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ ضلع مانسیرا پشاور سے 218 کلومیٹر کے فاصلے پر، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد سے 195 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع مانسیرا کی سرحدیں شمال میں ضلع دیامیر اور کوہستان سوات، جبکہ شمال مشرق میں ضلع بٹگرام اور ضلع بونیر سے ملتی ہیں۔ مانسیرا میں واقع سیاحتی مقامات کی اگر بات کی جائے تو یہاں انتہائی خوبصورت جنت نظیر وادیاں، جھیلیں اور انتہائی دل فریب سیاحتی مقامات بھی واقع ہیں، جہاں پر ہر سال مقامی اور بین الاقوامی سیاح سفر کرتے ہیں۔ مانسیرا گنگناتی جھیلوں، شفاف ندیاں اور گھنے جنگلات پر مشتمل یہ ضلع تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے ایک دل فریب علاقہ ہے۔
اس کے حسین مناظر دیکھتے ہی دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ضلع مانسہرہ میں پاکستان کے کسی بھی ضلع سے زیادہ حسین مناظر موجود ہیں۔ یہ مناظر سوئٹزرلینڈ جیسے ملک سے کسی طور پر کم نہیں ہیں۔ اس علاقے میں انتہائی خوبصورت جنت پذیر وادیاں، جن میں کاغان سب سے خوبصورت وادی ہے۔ یہاں کا ایک پرسکون گوشہ شوگراں ہے، جہاں جا کر ایک دفعہ انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اس جنت نظیر وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ ضلع مانسہرہ میں دو دریا، دریائے ساران اور دریائے کنہار موجود ہیں۔ دریائے کنہار کو پوری وادی کا جھومر کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہاں کی مشہور چوٹیوں میں نانگا پربت، راکا پوشی اور بابو سر ٹاپ ہیں۔ بابو سر ٹاپ یہاں کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور یہاں کا ایک نہایت پرکشش اور دل فریب سیاحتی مقام بھی ہے۔ دیگر اہم سیاحتی اور تاریخی مقامات شنکیاری، ڈوڈیال، بٹل، کالا شیر گڑھ اور گلی باغ شامل ہیں۔ ضلع مانسہرہ میں کئی چھوٹی اور بڑی جھیلیں بھی واقع ہیں، لیکن سیاحتی اور جغرافیائی لحاظ سے 3 جھیلیں مشہور ہیں۔ ان میں جھیل لولو سر، جھیل دودھی پت سر اور جھیل سیف الملوک مشہور ہیں۔ یہ تینوں جھیلیں وادی کاغان میں واقع ہیں، جو کہ تحصیل بالا کوٹ کا حصہ ہے۔ جھیل لولو سر ناران سے تقریباً 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ یہ جھیل سطح سمندر سے 3325 میٹر بلند ہے۔ یہ جھیل چاروں طرف سے جنگلات میں گھری ہوئی ہے، جبکہ اس کے ارد گرد واقع جنگلات میں موجود جڑی بوٹیاں پورے ملک میں مشہور ہیں۔ یہ جھیل دریائے کنہار کا منبع بھی کہا جا سکتی ہے۔ جھیل دودھی پت سر بند شکل میں موجود خوبصورت برف پوش چوٹیوں میں گری ہوئی جھیل ہے۔ یہاں تک رسائی انتہائی مشکل اور دشوار گزار کام ہے۔ اس جھیل تک رسائی کے لیے کم از کم 7 سے 12 گھنٹے تک انتہائی مشکل اور دشوار گزار گھاٹیوں میں پیدل سفر کر کے ہی پہنچنا ممکن ہے۔ جھیل کے اطراف میں چراگاہیں اور ہرا پانی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ضلع مانسہرہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت جھیل سیف الملوک ہے، جس کا نام یہاں کی ایک افسانوی داستان قصہ سیف الملوک کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور پری کی محبت کی داستان ہے۔ جھیل سیف الملوک وادی کاغان کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 3244 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ مانسہرہ میں سیاحتی مقامات کے لحاظ سے سکھ قلعہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ قلعہ 19ویں صدی کے اوائل میں انگریزوں نے تعمیر کیا۔ یہ قلعہ مان سنگھ کے نام سے ماخوذ ہے۔ مان سنگھ وہی شخص ہے جس کے نام پہ ضلع مانسہرہ کا نام رکھا گیا۔ مانسہرہ میں مانسہرہ میونسپل لائبریری، کشمیر بازار اور نیلم بازار بھی دیکھنے کے قابل جگہ ہیں۔ یہاں کی مشہور شخصیات میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اپنی پہچان خود ہیں۔ یہاں کی ایک اور مشہور شخصیت عباس خان تحریک آزادی کے اہم رکن تھے۔ انہیں کالے پانی کی سزا ہوئی تھی۔ رویت حلال کمیٹی کے موجودہ چیئرمین مفتی منیب الرحمان کا تعلق بھی مانسہرہ سے ہے۔ مشہور زمانہ CID پولیس آفیسر چودھری اسلم کا تعلق بھی مانسہرہ سے تھا۔ ضلع مانسہرہ کی سوغات کی اگر بات کی جائے تو انڈوں کا حلوہ، کچوریاں اور یہاں کے سموسے بہت مشہور ہیں۔ سموسے اور کچوریاں 5000 سال پرانی ڈشز ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مانسہرہ کو 5 حلقوں اور 2 قومی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضلع مانسہرہ کل 59 یونین کونسلز پر مشتمل ہے۔ مانسہرہ کی مقامی زبان ہندکو، جبکہ کچھ علاقوں میں پشتو، گوجری، کشمیری اور کوہستانی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں پر آباد قوموں کی بات کی جائے تو یہاں ایوان، تنولی، سید، سواتی، گجر اور دیگر کئی قومیں یہاں آباد ہیں۔ یہاں پر شرح تعلیم 50% سے زائد ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے زلزلے کا مرکز یہی شہر تھا۔ اس زلزلے سے جہاں کثیر جانی نقصان ہوا، وہیں اس زلزلے نے اس ضلع کی معیشت پر گہرا اثر چھوڑا۔ دوستو، مانسہرہ کے بارے میں آپ جتنی لمبی ویڈیو بنا لیں، اس کا حسن نہ ختم ہونے والا ہے۔ مانسہرہ میں موجود کافی ساری جگہوں کا میں اپنی ویڈیو میں ذکر نہیں کر سکا، جس کے لیے میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ میں مانسہرہ کے بارے میں ایک اور مزید ویڈیو بناؤں گا جس میں ان مقامات کا ذکر کروں گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔